أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذین اور وہ جو لأماناتہم اپنی امانتوں کی، وعہدہم اور اپنے وعدوں کی، راعون پاسداری کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کے اندر چند صفات کامیاب اہل ایمان کی ذکر کی گئی ہیں۔ جو مومن ان صفات کو اخلاص کے ساتھ اپنے اندر پیدا کرے گا، اس کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک ہیں۔ یہاں جو صفت ذکر ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ اہل ایمان اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت کے اندر وہ امانت بھی آ جاتی ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ کوئی آدمی کسی نجی معاملے کے اندر مشورہ کرتا ہے، کسی پرائیویٹ معاملے میں مشورہ کرتا ہے، تو یہ آدمی اس کو مشورہ دے دیتا ہے۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ یہ بات یہ کسی اور کے سامنے بتلائے، یہ اس کی بات اب تک محدود نہیں رکھتا، کسی کو بتلا دیتا ہے، تو یہ بھی امانت میں دیانت نہیں ہوتی بلکہ خیانت ہو جاتی ہے۔ تو جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ امانت کے اندر دوسری طرح کی امانت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس کسی نے پیسے رکھ دیے تو یہ اس کی حفاظت کرے گا، جب وہ طلب کرے گا تو یہ اس کے پیسوں کو، اس کی رکھی ہوئی چیز کو جوں کا توں اس کو واپس کر دے گا۔ تو یہ امانت میں دیانت ہوگی، اجر ہوگا، ثواب ہوگا۔ لیکن امانت کے اندر اگر خرد برد کی یا جان بوجھ کر کے امانت کی چیز کو ضائع کر دیا تو یہ امانت میں دیانت نہیں بلکہ خیانت ہوگی، یہ گناہگار ہوگا۔ کسی نے گھر کے اندر فریج کے اندر گوشت رکھوا دیا ہے، دودھ رکھوا دیا ہے، جس وقت وہ طلب کریں جوں کا توں اسی طرح ان کو واپس کر دینا، یہ امانت میں دیانت ہوتا ہے، اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ لیکن اس دودھ میں سے خود بغیر اجازت کے اگر استعمال کر لیتا تھوڑا سا بھی تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گا، اور خیانت گروں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ یہ عہدے، یہ ذمہ داریاں، یہ MNAs کے عہدے، MPAs کے عہدے، وزارت عظمیٰ کے عہدے، یہ بھی امانت ہوتے ہیں، اور ان کا مستحق وہی ہوتا ہے جو صلاحیت بھی رکھنے والا ہو، کام کرنا اس کو آتا بھی ہو اور صالحیت بھی رکھتا ہو، نیک بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات ذکر کر دی ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کے اندر، یہ ووٹ بھی امانت ہوتا ہے، اور اس کا مستحق کوئی کرپٹ، کوئی چور، کوئی ڈاکو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مستحق وہ ہوگا کہ جو صلاحیت بھی رکھنے والا ہو، صالحیت بھی رکھنے والا ہو۔ علماء نے یہ بات بھی ذکر کر دی ہے کہ نوکری کے اوقات کے اندر کمی کرنا یہ بھی خیانت کے اندر آ جاتا ہے، کہ ڈیوٹی اس نے کرنی ہے 8 گھنٹے، پیسے اس نے لینے ہیں 8 گھنٹوں کے، اور یہ اس اوقات کے اندر کمی کر لیتا ہے، 8 گھنٹوں کے بجائے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرتا ہے، تو یہ امانت میں دیانت نہیں ہے، یہ امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی، کام چوری ہو جائے گی، گناہ کا کام ہو جائے گا۔ تو اہل ایمان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں
کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر منافق کی ایک چوتھی علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے، بد اخلاقی کے اوپر اتر آتا ہے۔ بھلے مانس آدمی کوئی بات وقت اپنے حق کے لیے لڑنا پڑ جاتا ہے، لیکن بھلے مانس آدمی جب اپنے حق کے لیے لڑتا ہے تو بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، گالیاں نہیں نکالتا ہے، کچی باتیں منہ سے نہیں نکالتا ہے، دلائل کے ذریعے سے اپنے کیس کو لڑتا ہے اور دلائل کے ذریعے سے اپنی بات کو ثابت کرتا ہے۔ اور وعدوں کے اندر بھی 4 طرح کے وعدے آ جاتے ہیں۔ بندہ مومن ان وعدوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا وعدہ وہ ہے جس کو وعدہ الحس کہا جاتا ہے۔ آپ کی روح سے بھی اور میری روح سے بھی یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ کی روح نے بھی اور میری روح نے بھی یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور دنیا کے اندر جس نے آ کر کے اللہ رب العالمین ہی کو اپنا رب مانا ہے تو وعدے کو پورا کرنے والا ہے، لیکن جو کافر ہے تو وہ وعدہ خلافی کے اندر مبتلا ہے۔ اور وعدے کے اندر دوسرا وعدہ یہ کہ جس وقت آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت آدمی یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ اس وعدے کو بھی جو پورا کر رہا ہے تو وہ وعدے کو ایفا کرنے والا ہے، لیکن جو ایسا نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے کے باوجود مرضیاں کرتا ہے، اپنے دل کے پیچھے چلنے والا ہے، تو وعدہ خلافی کے اندر مبتلا ہے۔ اور تیسری طرح کا وعدہ وہ ہے جو ایک آدمی کسی آدمی کے ساتھ کر دیتا ہے کہ جمعرات تک تو میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا، تم سے قرض لے رہا ہوں، جمعرات کو واپس کر دوں گا، یا کہہ دیتا ہے کہ تمہارا کام فلاں دن تک کر دوں گا، تو یہ وعدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس وعدے کو ایفا کرنا چاہیے۔ ہاں سمجھتا ہے کہ فلاں وقت تک نہیں کر سکوں گا تو مزید وقت اس کو لے لینا چاہیے۔ اور وعدے کے اندر یہ وعدہ بھی آ جاتا ہے جو 2 فریق آپس میں کرتے ہیں، 2 جماعتیں، 2 تنظیمیں کرتی ہیں، جس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کو بھی اہل ایمان پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ جس وقت مکہ سے مدینہ گئے تو اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ ہی معاہدہ کیا تھا، تو معاہدوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا تھا۔ اگر کوئی معاہدہ ٹوٹا بھی ہے تو مخالفین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ تو آج جو کامیاب اہل ایمان ہیں ان کی 2 صفات جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ اہل ایمان امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے، امانتوں کے اندر دیانت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری صفت کہ اہل ایمان وعدے کو پورا کرنے والے۔ اگر پہلے سے یہ بات معلوم ہے کہ پورا نہیں کر سکوں گا تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وعدہ کر لیا ہے تو اب وعدے کو پورا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، آخرت کے اندر وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والذین ہم، اور یہ ہے کامیاب اہل ایمان، فلاح پانے والے اہل ایمان وہ ہیں جو لاماناتم اپنی امانتوں کی، وعدم اور اپنے وعدوں کی، راعون رعایت کرتے ہیں، راعون پاسداری کرتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔